اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، لیکن اس حالت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ متاع دو، کچھ سامان دو، آخر تمہارے نام سے منسوب رہی ہے، تمہارے ساتھ اس کا ایک جو ہے نام جڑا رہا ہے، ایک رشتہ رہا ہے، قائم رہا ہے، تو تمہاری مردانگی جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے، قوامیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کا رشتے کو ختم کر رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر۔ وَمَتِّعْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، غنی ہے، دولت والا ہے، وہ اپنی مقدرت کے مطابق دے دلا دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی مقدرت جو ہے اس کے مطابق دے دلا دے، لیکن کچھ نہ کچھ دے دلا کر معاملے کو ختم کیا جائے۔ متاعً بالمعروف، لیکن یہ ساز و سامان دینا بھی بھلے طریقے پر معروف انداز میں ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنوں کے ذمے، یہ اعلیٰ کا لفظ آ گیا، ذمے، جو مسئولیت ہوگی جس کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق ہے جو طے کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی احسان کی روش اختیار کرنا چاہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے طلاق دینی ہو ان کو اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہوئی ہو، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے ان کے لیے مہر کی ایک مقدار معین کر دی تھی، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب تمہارے ذمے آدھے مہر کی ادائیگی ہوگی جو معین ہوا تھا۔ الا ان یعفون، الا یہ کہ یا تو وہ عورتیں معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی مہر نہیں چاہیے، ہمارا جب وداعی ہوئی نہیں ہے تو ہمیں کوئی مہر کی ضرورت نہیں، انہیں اختیار ہے، وہ حق جو ان کا ہے نصف کا وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر یہ کہ وہ شخص جو ہے اس معاملے کے اندر رعایت کرے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب یہ دیکھیے بہت ہی حکیمانہ الفاظ ہیں، نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ الا یعفونا، الا یہ کہ یا تو عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں گرہ ہے نکاح کی۔ وان تعفوا اقرب للتقوی، اور دیکھو اے مردو اگر تم جو ہے وہ معاف کرو اور وہ زیادہ دو اور دو وسعت قلب کا مظاہرہ کرو تو یہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہے تقویٰ سے۔ ان تعفوا اقرب للتقوی ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور دیکھو اپنے مابین معاملات کے اندر فضل کو نہ بھولا کرو۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، محافظت کرو، پوری طریقے سے چوکسی کرو، حفاظت دو، پہرا دو تمام نمازوں پر، اور خاص طور پر نماز وسطیٰ پر، درمیانی نماز پر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور دیکھو اللہ کے حضور میں جب کھڑے بھی ہوا کرو تو فرما بردارانہ انداز میں۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف کی حالت طاری ہو، دشمن ہے، تعاقب کر رہا ہے، کسی وقت ایسی صورت ہے کہ اس وقت کہیں رک کر نماز ادا کرنا جیسے کہ نماز ادا کی جاتی ہے ممکن نہیں ہے، کوئی اور ایسی جو ہے کوئی ایمرجنسی ہے، اور اگر تمہیں خوف طاری ہو فرجالاً اور رکبانا، تو خواہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو، یعنی ذکر ضرور کر لو، گھوڑے پر سوار ہو یا اونٹ پر سوار ہو، نیت کرتے ہوئے تو ضرور اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف حتی الامکان کر لو، اس کے بعد وہ جدھر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بیٹھے بیٹھے بھی انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے ریل گاڑی وغیرہ کے اندر بھی یا ہوائی جہاز کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے فرجالاً اور رکبانا، تو چاہے چلتے ہوئے پیادہ چلتے ہوئے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور یا یہ ہے کہ سواری کی حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، اب وہ حالت خوف ختم ہو گئی، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو پھر اب اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب سکھایا کیسے ہے؟ قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ کہیں بھی نہیں ہے، نماز کے ارکان کا تو ذکر ہے، قیام بھی ہے، قنوت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سب ہے، لیکن ترتیب ان کی کیا ہے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کتنی رکعتیں فجر میں، کتنی مغرب میں، کتنی عشاء میں، کہیں نہیں ہے۔ تو علمکم سے مراد کیا ہے؟ جو حضور نے سکھایا۔
سلو کما رأیتمونی اصلی، اے مسلمانوں نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے وہ کچھ کہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تمہارے علم میں نہیں تھا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں، جن کو قبض کر لیا جائے، جن کا انتقال ہو جائے، اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے نان نفقے کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا، لیکن یہ کہ اس کے لیے وصیت کر کے جائیں، اس لیے کہ وہ جو وارث ہے اسے معلوم ہو کہ میرے والد کی یہ وصیت ہے، اس کے حوالے سے میں پابند ہوں کہ میں اب یہ ذمہ داری پوری کروں. فإن خرجنا، البتہ اس سال کے اندر اندر عدت تو ان کی پوری ہو گئی 4 مہینے 10 دن میں، اب اگر وہ خود نکلتی ہیں جا کر کہیں اور نکاح کر لیتی ہیں، فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ بھی وہ اپنی جانوں کے بارے میں طے کریں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، تو اس کا اختیار ان کو برقرار ہے. اب اگر انہوں نے شادی اور کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب جس کے ہاں وہ جا رہی ہیں، وہ نکاح جس سے کر رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، عام نفقہ جو ہے وہ ان کے ذمہ ہوگا. تو فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، البتہ معروف طریقے پر. واللہ عزیز حکیم، پھر دوبارہ وہی اللہ زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، اس کا اختیار ہے، مطلق ہے، وہ حاکم مطلق، مطاع مطلق اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طریقے سے مطلقہ عورتوں کے لیے بھی متاع جو ہے بالمعروف، وہ بھی بھلے طریقے سے، اس کا نان نفقہ جو ہے عدت تک تو لازماً ہے، سب کے ذمے ہے، عدت پورا کرنے تک شوہر کے ذمے سابق طلاق دینے والے، چاہے وہ طلاق مغلظ ہو، عدت کے دوران نان نفقے کا حق جو ہے کی ذمہ داری جو ہے وہ رہے گی. متاعً بالمعروف حقاً علی المتقین، اور یہ ذمہ داری ہے متقین پر، حقاً علی المتقین، یہ اعلیٰ پھر آ گیا اسی مفہوم میں، جس کے لیے وہ مسئول ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا جو ہے وہ گویا کہ حکم خداوندی کو پورا کرنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، غور کرو، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم پر تو عمل بہرحال کرنا ہے، لیکن یہ کہ اگر حکمت بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر یقیناً حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے.